الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما يكون من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا کلام، پاک کلام قرآن پاک جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں آج ہم، اور ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، جو سب سے پہلی سورہ ہے اس قرآن کی۔ ہم پہلے اس کی عربی پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ لیکن ہمیں تفسیر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اس قرآن کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں نازل کیا۔ اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے اور جو اللہ نے کتابیں نازل کیں، ان کا مقصد بھی کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین آیا، اس دین کا نام ہے اسلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف کتابیں نازل کی، وہ کتابیں ان پر ہم عمل کیوں نہیں کر سکتے، ان کو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان پر ہم عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ابھی وہ جو کتابیں موجود ہیں ان میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے ان کتابوں میں تبدیلیاں کی ہیں، لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا یہ وہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اس وقت تک جب تک چاہیں گے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں قائم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ہے اس پر عمل کرنا۔ تو اس مقصد کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں اسے سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ ہم صرف عربی پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن عربی میں پڑھوا دیتے ہیں، اور جب وہ قرآن ختم ہو جاتا ہے تو ہم ایک آمین کرتے ہیں، ایک رسم کرتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن پھر جزدانوں میں بند ہو کر طاقوں میں سج جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی کبھی خوشی غمی کے موقع پر نکلتا ہے، کبھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم قرآن خوانی کر لیتے ہیں، کبھی کوئی دکھ اور غم کا یا موت کا مسئلہ ہوتا ہے اس وقت قرآن خوانیاں ہو جاتی ہیں، نئے گھر میں چلے جاتے ہیں تو قرآن خوانی کر لو، کسی نئے کاروبار شروع کرتے ہیں تو قرآن خوانی کر لو۔ ہم نے صرف قرآن کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، یا پھر اپنے اس دنیا سے جانے والے، یعنی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے مرحومین، ان کی ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ قرآن بخشتے رہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے وہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کا اصل مقصد جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، چاہے وہ ایک حکم ہی ہمارے پاس کیوں نہ پہنچا ہو، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ اور عمل بھی کیسا کہ اس قرآن کے مطابق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا اس کے مطابق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی قرآن پر اتنا عمل کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے احکامات جو نازل کیے ہیں یہ عمل کرنے کے لیے تو نازل کیے ہیں نا۔
انہیں اس کتاب میں بند کر کے جزدانوں میں بند کر کے اور طاقوں پر سجانے کے لیے تو نازل نہیں کی ہے نا. تو اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کا مقصد ہے اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا. اور پھر انسان کا کیا مقصد ہے؟ کیا ہم یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہیں؟ اس دنیا میں پیدا ہوئے، کھاؤ پیو، عیش کرو، اپنی منمانیاں کرو، اپنی خواہشات نفسانیوں کو پورا کرو اور اس دنیا سے چلے جاؤ. یہ مقصد نہیں ہے. انسان کے لیے ایک بہت بڑا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے. اسے عقل، شعور اور علم سکھایا ہے. فرشتوں سے کہا تھا نا اللہ رب العالمین نے کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. کیا نہیں جانتے؟ فرشتوں نے تو سوال کیا تھا نا. ابھی ہم سورہ بقرہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ سوال کیا تھا نا کہ آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی. اللہ رب العالمین نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتوں سے سوال کیا، فرشتے جواب نہیں دے پائے. وہی سوالات حضرت آدم کے سامنے رکھے. حضرت آدم نے اللہ کے سکھائے ہوئے علم کے مطابق جوابات دیے. تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا فرشتوں سے دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو علم سے سرفراز کیا اور اسی بنیاد پر اسے جو ہے اشرف المخلوقات قرار دیا. اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا، اس زمین پر تمہیں بسایا، تمہیں اپنی نعمتیں دی تاکہ میں دیکھوں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم کہتے رہتے ہیں ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. شکر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے عمل سے ظاہر ہو شکر ادا کرنا. اور وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہم شکر ادا کریں گے. فرما بردار ہیں تو الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں. اگر ہم فرما بردار نہیں ہیں تو ہم زبان سے کتنی مرتبہ بھی کہہ دیں الحمدللہ الحمدللہ، ہم شکر گزار نہیں ہیں. شکر گزاری ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے. شکر گزاری ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے جو کہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ اس قرآن کے مطابق ہمارا عمل کرنا، اللہ کے اطاعت کرنا اور اس کے رسول کی پیروی کرنا. تو اب ہم نے جو ترجمہ پڑھا ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. اس سورہ فاتحہ کے جو مطلب ہے فاتحہ کا، جیسے کوئی کتاب شروع کی جاتی ہے تو شروع میں ایک چھوٹا سا دیباچہ لکھا جاتا ہے. اس کتاب کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کیا ہے یا کس میں جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے لکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو اس قرآن کے یہ جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، اس کو آپ دیباچہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارا اور میرا کیا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کو بیان کرتے ہیں. اور فاتحہ کا مطلب ہے دعا. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس سورہ میں ہمیں اپنا تعلق جو ہے بتایا کہ اللہ سے بندے کا تعلق کیا ہے، اس کا رب سے اس کا تعلق کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بارے میں بتاتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کون ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام کائنات کا رب ہے. وہ رب ہے جس کے آگے تمام دنیا ہیچ ہے، اس کے برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا. وہ اکیلا ہے اور تمام کائنات کا رب ہے. اور پھر تمام تعریفوں کا حق بھی وہی رکھتا ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے ہونی چاہیے. رب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رب کو جو ہے عربی زبان میں 2-3 معنوں میں بولا جاتا ہے. مالک، آقا، پرورش کرنے والا. جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ رب ہوتا ہے جو مالک ہے، جو آقا ہے، جو ہماری پرورش کرنے والا ہے، جو ہمیں اپنی تمام نعمتیں دینے والا ہے. اسے پوری دنیا کس کے لیے سجائی ہے؟ یہ تمام کائنات کس کے لیے سجائی ہے؟ ہم انسانوں کے لیے سجائی ہے. اس میں جو چرند پرند، جو تمام مخلوقات ہیں، درخت، پیڑ، پھل، پھول، پودے، زمین سے نکلنے والا غلہ، اناج، سورج، چاند، ستارے، یہ سب نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں نعمتیں، اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہیں یہ تمام رحمتیں اور برکتیں. اور اللہ نے پھر آخرت میں ہمارے لیے جنت بھی رکھی ہے جو سب سے خوبصورت اور دل فریب جگہ ہوگی. لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے میں بتا رہے ہیں کہ جب تم سب سے پہلے اللہ کو اپنا رب مان لو گے، تمام کائنات کا رب مان لو گے، تسلیم کر لو گے اور تمام تعریفوں کا حقدار اسے ٹھہرا دو گے اور اسے ہی اپنا رب اور آقا مانو گے، تو پھر تم اسے کیا پاؤ گے؟ رحمان اور رحیم. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ نہایت مہربان ہے، نہایت مہربان.
اتنا مہربان کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تمہارے گناہوں پہ معاف کرتا ہے، تمہاری غلطیوں کو بخشتا ہے، تم سے درگزر کرتا ہے، تم سے چشم پوشی کرتا ہے. شاید کہ تم اس کو مان لو، اس کی بات کو مان لو، اسے تسلیم کر لو، اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک مان لو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. اور وہ رحیم بھی ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، انتہائی مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. تمہاری چھوٹی چھوٹی لرزشوں پہ تم کو نہیں پکڑ لیتا ہے. جیسے قرآن میں ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رب تمہیں تمہاری جو غلطیوں پر اور گناہوں پر فوری طور پر پکڑ لے، فوراً تمہاری پکڑ کر لے اور فوراً تمہیں سزا دے دے، تو اس روئے زمین پر کوئی متنفس باقی نہ رہے، کوئی جاندار باقی نہ رہے. لیکن اللہ رب العالمین تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. بھٹک گئے ہو تو سیدھی راہ پر آ جاؤ. گناہ کر لیا ہے توبہ کر لو، اللہ کو ناراض کر دیا ہے راضی کر لو. تم اسے غفور الرحیم پاؤ گے، رحمان الرحیم پاؤ گے، تواب الرحیم پاؤ گے، عزیز الرحیم پاؤ گے. یہ تمام الفاظ اللہ نے قرآن میں لکھ دی ہیں، اللہ کی صفات ہیں. اللہ ان تمام صفات سے متصف ہے، اور اللہ رب العالمین ہی وہ ہستی ہے جو ہمیں معاف کرتا ہے. ہم انسان تو ایک دوسرے کی غلطی پر ایک دوسرے کو معاف بھی نہیں کرتے. جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں ہمارے دلوں کی تو آگ ہی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو. لیکن اللہ رب العالمین وہ رب ہے ہمارا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، جس نے حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، اور پھر تمام دنیا میں اس جوڑے سے، حضرت آدم حضرت حوا کے جوڑے سے اس دنیا میں تمام انسانوں کو پھیلایا. اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری ماؤں کے پیٹوں میں ہماری پرورش کرنے والا، وہیں پر ہمیں ہماری پرورش میں ہمیں غذا فراہم کرنے والا، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ہمیں چھوڑ نہیں دیتا ہے. وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم پر اپنی نعمتوں کو وسیع کر دیتا ہے، اپنی نعمتیں ہم پر نازل کرتا ہے، اور ہمیں اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا وعدہ جو ہے وہ ہم سے کرتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے، مجھے اپنا رب مانو گے وحدہ لا شریک، شرط ہے وحدہ لا شریک، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، تو میرا تم سے وعدہ ہے، تم گناہ کرو گے، معافی مانگو گے، میں تمہیں بخشتا جاؤں گا. تم جو ہے مجھے ناراض کرو گے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو گے، میں تمہارے ایک آنسو پر، تمہاری آنکھ سے بہنے والے ایک آنسو پر ہی راضی ہو جاؤں گا. تو میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو جانا. اللہ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ تمہیں پہلا قدم اللہ کی طرف اٹھانا ہوگا، اپنے رب کو رب ماننا ہوگا، شرک سے بچنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہے روز جزا کا مالک ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ تمام کائنات کا رب ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور پھر اللہ اس دن کا مالک ہے جس دن کے ہم سب اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے، فانی دنیا ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی. قیامت کب آنے والی ہے کسی کو علم نہیں. قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، وہ کافی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. لیکن کس وقت، کس ساعت اور کس گھڑی میں وہ قائم ہوگی ہمیں علم نہیں ہے، کسی کو بھی علم نہیں ہے. صرف اللہ کو علم ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آنے والی ہے. اور جب وہ قیامت کی گھڑی آئے گی ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا. اور وہ دن جو کہ قیامت کا دن ہے، جو روز جزا ہے، جو روز حساب ہے، اس کا مالک اللہ ہے. اور اس دن اللہ کا حکم، اللہ کی بادشاہی وہاں پر ہوگی، کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا. اس دنیا میں بھی اللہ کی ہی بادشاہی ہے، اس پوری تمام کائنات پر اللہ کی بادشاہی ہے. لیکن انسان جو ہے نا وہ بھٹک جاتا ہے اور پھر اپنی منمانی کرنے لگتا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے. اللہ کی جو ہے اللہ کی جو ہے وحدانیت میں دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے، اور دوسروں کو اللہ کے برابر جو ہے معبود ماننے لگتا ہے. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تو وہ سارے کے سارے وہ معبود جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب کھو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس دن تو صرف بس حساب قائم ہوگا، روز جزا ہوگی. نیک عمل کرنے والوں کو نیک اعمال کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے عمل کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو عذاب جہنم سے نوازا جائے گا. اس دن جو ہے اللہ جو ہے اس دن کا مالک ہے. اس دن اللہ کا عدل ہوگا، انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی.
اس دنیا میں اپنے اعمال کو درست کر لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں تو ہمیں بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتے دیکھو اب تمہارا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، تم کون ہو؟ تم ہو میرے بندے، اس لیے تم کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ تمام کائنات کے رب ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ یوم جزا کے مالک ہیں، اور پھر ہم آپ کے ہم آپ کے بے دام غلام ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ کو اپنا رب مانتے ہوئے ہم نے جب یہ اقرار کر لیا کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، ہم اپنے رب کو رب کائنات مانتے ہیں، تو پھر ہم صرف اس ایک رب کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتے ہیں نا، کہ جب آپ دعا مانگے اپنے رب سے، آپ کو کوئی سوال کرنا ہے، آپ کو کچھ مانگنا ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، تو سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف بیان کیجیے، اپنے رب کے چند صفاتی کلمات ادا کیجیے۔ جیسے ہم دعا مانگنے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب کلمات جو ہے اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھنی ہوگی، پھر ہم اپنے رب سے اپنی حاجتیں مانگیں گے، اپنی دعا مانگیں گے، اپنے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے، اپنا دکھ سکھ بیان کریں گے اپنے رب سے۔ آپ یقین مانیے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہو، کوئی اور نہیں ہے۔ زمین پر جو رشتے ہیں یہ بھی اکثر ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں، یہ بھی اکثر ہم سے منہ موڑ جاتے ہیں، ہمارے دکھ میں ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ہماری خوشیوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو خوشیوں کے موقع پر بھی لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، فساد برپا کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ رب العالمین ہے جو ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ ہمارے بے حد قریب ہے، وہ ہماری ہر بات سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے۔ اس سے اپنے تمام دکھ اور سکھ دونوں اپنے رب کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا ہے، اپنے رب کو بتانا ہے، اپنے رب سے ہی مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں۔ جس نے اپنے رب سے مانگا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ جس نے دوسروں میں امیدیں رکھی، چاہے وہ انسانوں میں امید رکھے چاہے کسی اور چیز میں امید رکھے، اسے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ کامیابی صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے میں ہے، کامیابی صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے میں ہے، اور بھروسہ رکھنے والے مومنین صرف اپنے رب پر اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا کہ کس طرح دعا مانگی جاتی ہے۔ پہلے اپنے رب کی تعریف بیان کریں، پھر اللہ کو بتائیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی عبادت کرنے والے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی اور کے سامنے اپنی سر نہیں جھکاتے، کسی اور کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتے ہیں، ہم تو صرف آپ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، آپ کے آگے اپنے آپ کو ہم نے جھکا دیا ہے۔ اور اب یہ صرف بات نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھیں اور سجدے جھکائیں، 5 وقت کی نماز لازمی بنائیں، یقینی بنائیں کہ 5 وقت کی نماز کو قائم کریں، پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب ہے بہت اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، عجز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہم اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں یا اللہ آپ ہمارے آقا ہیں، ہم تو آپ کے ایک بہت معمولی سے بندے ہیں، ہم عاجز ہیں۔ انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اپنے عجز اور انکساری کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا ہے، اور پھر ہم اپنے رب سے جو ہے وہ اپنا سوال پیش کریں گے، اپنی دعا مانگیں گے، اپنی حاجتیں مانگیں گے۔ تو یہ دعا کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہمیں سکھا دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، بہت ہی اہم دعا، بہت ہی اہم دعا۔ یہ جو دعا ہے یہ ہمارے لیے جنت کی راہیں کھولنے والی ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو بالکل سیدھا ہو، جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، جو تیری مغفرت کا راستہ ہو، جو تیری رحمت کا راستہ ہو، جو تیرے کرم کا راستہ ہو، جس پر چل کر ہم تیرا قرب حاصل کر سکیں، ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکیں، ہم بھٹک نہ جائیں کہیں۔ اے رب العالمین ہمیں بالکل سیدھا راستہ دکھا، اور پھر ہمیں اس کا جواب جو ہم دعا مانگ رہے ہیں نا، اس کا جواب ہمیں انشاءاللہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی مل جائے گا۔ جب ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے انشاءاللہ تو ہمیں اس کا جواب اس میں ملے گا کہ اللہ ہمیں کیا جواب دے رہے ہیں جب ہم نے اللہ سے دعا مانگی، کیونکہ اللہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔
کہ ہماری دعا قبول کر لیتے ہیں. اگر ہماری دعا وہ قبول نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ چیز جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ ہمیں نہیں دینا چاہتے کہ اس سے میرے بندے کو نقصان پہنچے گا، میرا بندہ نہیں جانتا ہے کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس دعا کے عوض میں ہمیں کوئی اور چیز عطا کر دیتے ہیں، اپنی کوئی اور نعمت عطا کر دیتے ہیں، یا پھر ہم پر سے کوئی آنے والی مشکل یا مصیبت پریشانی کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کو ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جب انسان آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور دیکھے گا کہ اس کے لیے احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں جو ہیں وہ پہاڑ بنی ہوئی ہیں، نیکیوں کا پہاڑ بنا ہوا ہے، تو سوال کرے گا یہ اتنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کیسے آئیں؟ تو اسے جواب دیا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مانگا کرتے تھے، جو قبول نہیں ہوئی، اللہ نے تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. تو وہ شخص کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی کہ آخرت میں مجھے اس کا اتنا اجر ملنے والا تھا. تو دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. تو ہمیں جواب ملے گا انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم کا سورہ بقرہ میں. ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو میں اس کو بھی دہراؤں گی تو پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس پر ہم چل سکیں، جس پر ہم بھٹکے نہ، اور ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا، وہ لوگ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، جو تجھ پر ایمان لائے، جو ایمان کے سیدھے راستے پر چلے، جو بھٹکے نہیں، جنہوں نے شرک اور کفر نہیں کیا، جنہوں نے آپ کو بغیر دیکھے آپ پر ایمان لائے، آپ کے رسول اور آپ کے پیغمبروں کی پہنچائی ہوئی جو ان کی آپ کا جو پیغام تھا جو ان تک انہوں نے پہنچایا تھا انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے لبیک کہا، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک کہا، فوراً ایمان لے آئے، قبول کر لیا، کوئی حجتیں کوئی دلیلیں نہیں مانگی، قبول کر لیا، ایک اللہ پر ایمان لے آئے، ان کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو کہ تیرے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے، اور جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، جن پر تو نے اپنا رحم اور کرم کیا. کون سا انعام نازل کیا؟ دنیا میں بھی کامیابیاں دی، آخرت میں بھی کامیابیاں. جب ہم قرآن پڑھیں گے آگے تو ہم پڑھتے جائیں گے ان قوموں کے واقعات کہ جن قوموں نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو نہیں مانا، جھٹلایا، اور پھر اللہ نے جب ان پر عذاب نازل کیا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ان میں سے وہ لوگ جو بہت کم تھے لیکن جو ایمان لے آئے تھے اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ نے اپنے پیغمبروں اپنے رسولوں کے ساتھ انہیں ان قوموں میں سے نکال کر باہر بچا لیا، اور بقایا قوم جو نہ ماننے والی تھی، جو منکر تھی، ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا، اور ایسا عذاب نازل کیا کہ پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی. اللہ نے ایسے عذاب نازل کیے. ہم قرآن پڑھتے جائیں گے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب سمجھتے جائیں گے، ہمارے سامنے باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین سے ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ہم ان لوگوں کے پیچھے چلیں، ان لوگوں کی پیروی کریں جو تیری باتیں مانتے ہوئے، تیری اطاعت کرتے ہوئے، تیری فرما برداری میں اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اور آپ نے ان پر دنیا میں بھی انعام نازل کیا، اور آخرت کا انعام تو ان کا ہے ہی ہے جو آپ جنت کی صورت میں انہیں عطا کریں گے، جو آپ نے اپنی مغفرت کی، اپنی رحمت کی، اپنے فضل کی صورت میں انہیں عطا کریں گے. وہ لوگ کون تھے؟ وہ انبیاء تھے، وہ رسول تھے، وہ پیغمبر تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو انبیاء اور پیغمبروں کے دنیا میں چلے جانے کے بعد بھی ان کی اطاعت کرتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتے رہے، اللہ کے اس کلام پر عمل کرتے رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال ہو چکے، لیکن آج بھی دنیا میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو کہ اس قرآن کی پیروی کر رہے ہیں، چاہے وہ مٹھی بھری کیوں نہ ہو، لیکن ہیں جو کر رہے ہیں، اور پھر وہ اس مشن کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو انبیاء کا تھا، جو پیغمبروں کا تھا. اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کو فرض کر دیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اور اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کون کرے گا؟ یہ ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صلاحیت عطا فرمائے کہ چاہے ہمارے پاس اللہ کا ایک حکم ہی کیوں نہ پہنچے، اسے دوسرے تک پہنچائیں. ہم کسی کو دیکھیں کوئی غلط کام کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، اسے روکیں اور بھلائی کا حکم دیں. جو اللہ نے ہمیں کام کرنے کا حکم دیا ہے اسے دوسرے تک پہنچائیں، اور انہیں بتائیں کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ ہم خود بھی عمل کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی، اور پھر ہم نے دوسروں تک بھی آپ کا پیغام پہنچایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
ہیں یہاں پر کہ اب دعا جو مانگ رہے ہیں نا وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جو تیری غضب کے مستحق نہیں ہوئے، جو تیری سزا کے مستحق نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں تھے بلکہ وہ سیدھی راہ پر تھے، سیدھی راہ پر چلنے والے تھے۔ آپ نے ان کو سیدھی راہ پر چلنے میں مدد فرمائی۔ جب ہم سیدھی راہ پر قدم رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہاں، اس راستے میں مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لوگوں کی بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، طنز کے تیر بھی برسیں گے، آپ کے اوپر طنز کے پتھر بھی برسائے جائیں گے، آپ کو اس راستے سے روکنے کی کوشش بھی کی جائے گی، آپ کو طرح طرح کے القابات سے نوازا بھی جائے گا، لیکن اس طرح سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ثابت قدم رہے اور پھر اللہ نے انہیں دنیا میں فتح مکہ اور بہت ساری کامیابیوں سے نوازا، جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی اور اللہ کے لیے کام کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، اس میں اگر ہم نے اللہ کے لیے اپنی آخرت کے لیے کچھ تکلیفیں برداشت کر لی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اور بھی تو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنے گھروں کے معاملات میں، اپنے اور جو جد و جہد ہم دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں آگے سے آگے بڑھنے میں، تو اس میں ہم تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی آخرت کے لیے تکلیف کیوں نہ برداشت کریں؟ ہم اپنی آخرت میں آسانی کے لیے تکلیف کیوں نہ برداشت کریں؟ اس دنیا کا سودا کر لے آخرت کے بدلے میں، آخرت کی جنت کے بدلے میں اس دنیا کا سودا کر لے۔ اس دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر، اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر، اللہ کے بے دام غلام بن کر، اللہ کی فرما برداری کر کے ہم یہ سودا کر سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی آخرت کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے، ممکن ہے۔ جبھی تو اللہ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے جو راستہ دکھایا ہے، تو یہ عمل کرنے کے قابل نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو نازل ہی نہ کرتے، ان احکامات کو نازل ہی نہ کرتے، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس پر عمل کر کے دکھاتے ہی نہ۔ وہ بھی تو انسان ہی تھے نا جنہوں نے عمل کیا، ہم بھی انسان، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کا یہ پاک کلام ہمارے پاس موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے۔ عمل کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔